صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جو حروف لکھے جاتے ہیں کیا وہ لکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور پر حروف لکھے جاتے ہیں، اب کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو خیر اردو میں لکھتے ہیں بعض اوقات، تو یہ لکھے نہ جائیں کہ پھر بے ادبی بہت ہوگی اس کی، ان حروف کی، کیونکہ قربانی ہوگی تو پھر وہ جانور کا خون بہے گا، اسی ناپاک خون میں وہ کھال لتھڑے گی تو کھال پر بھی وہ نجاست لگے گی، بعض اوقات گوبر بھی لگتا ہے، تو بلا حاجت اس پہ نہ لکھا جائے۔ اور عام طور پہ یہاں جو لکھتے ہیں یہ حاجت نہیں ہوتی، شوقیہ مہندی سے لکھتے ہیں عام طور پہ، تو یہ سے بچنا ہی بہتر ہے۔ شاید عید مبارک بھی لکھتے ہیں مہندی سے، نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب، میری امی پر پچھلے 10 سال سے قربانی واجب تھی، انہوں نے نہیں دی، اب وہ صدقہ دینا چاہتی ہیں، تو صدقہ اس سال کا ہوگا یا پچھلے سال کا ہوگا، اور اس کا طریقہ بتا دیں۔ جس سال جو قیمت تھی نا بکری کی، تو یہ 10 سال کی ان کو قربانی اگر ان پر باقی ہے تو وہ 10 سال کی قربانیوں کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، مسکین کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے۔ مسجد میں نہیں دے سکتے، مدرسے میں دے سکتے طلباء کے لیے، لیکن وہی بتا کر دینا ہوگا تاکہ وہ شرعی ہیلا کر کے یا تو استعمال کریں اس کو، یا پھر یہ کہ مستحق طلباء واقعی جو ہوں ان کو یہ اس پر صرف کریں، اس کو خرچ کریں۔ تو اب یہ کہ جس سال بکری کی جو قیمت تھی اس سال کی قیمت کے مطابق اس کو دینا ہے، ہر سال دام بڑھتا جا رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جان، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سال میں جو بکری کی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی، اب علاقوں کے فرق سے قیمتیں بھی جو ہے ان میں تفاوت ہوتا ہے۔ جس جگہ وہ شہر میں رہتا ہے وہاں جو مارکیٹ ویلیو ہے، مثلا بکرا یا بکری جو ہے قربانی کی شرائط والی 8,000 کی آتی تھی اس سال، تو اگر وہ کسی اور دور دراز مقام پر جہاں بکرا یا بکری جو ہے وہ 2-3 ہزار کی مل جائے، اس کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہے تو کیا یہ کافی ہوگا، یا اپنے علاقے میں جو قربانی کے جانور کی جو قیمت بنتی تھی وہ اس کا اعتبار ہوگا؟ اپنے علاقے میں جو قربانی کی قیمت بنتی تھی نا، اب اس کا اعتبار ہوگا۔ البتہ یہ قربانی کروانے کے لیے عید کے دنوں میں جہاں سستا ملتا ہے وہاں قربانی کروا دی تو جائز ہے کہ اپنے یہاں مہنگا چلو اور وہاں کروا دیتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن جب قربانی کا وقت نکل گیا تو اب اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باپا میں وبرکاتہ۔ حیدر علی طائی بول رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے۔ باپا میرا یہ سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا بچے بھی اپنے نام کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نابالغ کے امی ابو اگر اپنی طرف سے بچے کا حصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے پیسوں سے قربانی نہیں کی جائے گی، بلکہ ماں باپ اپنے پیسوں سے کرے، بچہ اپنے پیسوں سے قربانی نہ کرے، جو بچہ خیرات نہیں دے سکتا اپنے پیسوں سے، نہ اپنے پیسوں سے نابالغ جو ہے وہ تحفہ کسی کو دے سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ یہ جو پاپا بچے نے مسئلہ پوچھا نا، اس میں کچھ اس طرح کے بھی میٹرز ہوتے ہیں، اگر گھر کے افراد توجہ کریں۔ بعض اوقات پاپا بچوں کو سونے کی چیزیں، عیدی وغیرہ اور اس طرح کے کچھ سامان دیا جاتا ہے، سونا بھی مہنگا ہو گیا آج کل، تو
بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا بچی بالغہ ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے عموماً وہ جو گھر میں بچے ہی کہلاتے ہیں ان پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے پاپا، کیونکہ ان کی اپنی ملکیت کے اندر اتنا پیسہ ہوتا ہے. تو اب ایسے بچے جو اب بالغ ہو چکے لڑکا یا لڑکی اور ان کے پاس تحفوں میں آیا ہوا والدین کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے عیدی جمع ہوتی ہے تو وہ عموماً اتنا اس کا اماؤنٹ بن جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. تو گھر والوں کی شاید کیلکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غلطی ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں تب اور قربانی کے شرائط پائے گئے تب تو قربانی ان پر واجب ہو جائے گی، اور جب زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں گے زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی. حج بھی فرض ہوگا جب اس کے شرائط پائے جائیں گے. بالغ پر تو شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، نماز بھی فرض ہو گئی اس پر، روزے رمضان آئے گا تو فرض ہو جائیں گے. بچیاں بالخصوص جب پیدا ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی زیور وغیرہ ملتا رہتا ہے بچیوں کو. جی جی. تو وہ زیور یہ 8 10 12 سال تک میں جا کر وہ اگرچہ وہ اس وجہ ہو سکتا ہے کم قیمت کا، لیکن اب ایسا یہ ہے اس وجہ سونے کی قیمت ہے کہ وہ زیور جو آج سے 2 5 10 سال پہلے اگر ملے ہوں گے نا تو وہ تھوڑے تھوڑے بھی ہوں گے تو شاید آج وہ ان کی ٹھیک ٹھاک مالیت ہوگی. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کی قبضے کی جو چیزیں جو ان کے یہ مالک ہیں وہ اگر بالغ ہو چکے ہیں تو ان کی کیلکولیشن کر لی جائے تاکہ ان کی قربانی ہو جائے. اب بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین کو پتہ چل گیا کہ بچوں کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن اب حصے کا پیسہ باپ کے پاس نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے؟ بچوں پر اگر قربانی واجب ہو گئی، انہیں وہ بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے، عرفی بچے ہیں، حقیقت میں وہ بالغ ہیں. اب یہ کہ یہ اپنے پیسوں سے ہی کریں قربانی. ماں باپ اگر اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو اچھی بات. واجب ادا ہو جائے گا ان کا. لیکن ماں باپ اگر نہیں کر سکتے تو یہ اپنے پیسوں سے کرے، یا نہیں کرتے ماں باپ تب بھی ان کو تو کرنا ہی ہوگا نا. ترکے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. اگر اس کے بعد اتنے ترکے کی رقم ہے جیسے کہ باپ فوت ہو گیا اور ماں نے باپ کی رقم سنبھال کے رکھی ہے جو بھی، یا بڑا بھائی چلا رہا ہے یا چاچا چلا رہا ہے، اور بچے کا ترکہ اس میں لاکھوں روپے کا نکلتا ہوتا ہے، بھلے اس کو دیتے نہیں ہے لیکن ہے تو اس کا مالک ہے، دینا تو ضروری ہے. اگر وہ مانگتا ہے اور وہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سے چھین لے گا اور حفاظت ضروری ہے وغیرہ، تو اسی صورت میں اس کو دینا تو پڑے گا. تو اب اس پر قربانی تو واجب ہو جائے گی وقت آنے پر، زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی اس رقم پر ترکے کی، جبکہ وہ بالغ ہونا پاپا، جبکہ بالغ ہو جائے. ہاں بالغ ہونے کی صورت میں. اور یہ واقعی بچہ ہی بولتے ہیں، جوان بچے کو بچہ ہی بولتے ہیں. نہیں یتیم بچیوں کی شادی کرواتے ہیں. اب یتیم اور بچیاں، حالانکہ بالغ اور بالغہ ہوتے ہی اب وہ یتیم نہ رہے. یتیم کی اصطلاح جو ہے وہ نابالغوں کے لیے، ورنہ تو پھر 100 سال کا بوڑھا بھی یتیم ہی ہوتا ہے اور سب بھی تقریباً یتیم ہوتے ہیں پھر. جی ہاں، یہ والدین پر سکھانا واجب ہے کہ اولاد کو یہ، جبکہ یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس کو سکھا دیں کہ یہ واجب ہے. زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے اس پر، اور اس کے بعد اتنی رقم ہے تو یہ اس کو سکھائیں کہ زکوٰۃ اس طرح دینی ہوگی، تم پر فرض ہے. تو بالغان قریب البلوغ ہوں تو ان کو سکھا دیں. دوسرا کون سکھائے گا ان کو؟ نہ پتہ ہے کسی کو. اس طرح بلوغ کے مسائل بھی سکھائیں. یہ بہت سی باتیں ہیں ویسے. ہاں، سکھانے کا انتظام کرے کوئی حیا کے پیرائے میں دوسرا سمجھا دے. یہ واقعی اس کا تو بہت فقدان ہے. یل فقدان. کوئی بھی شاید کم ہی ہوں گے علماء کے ٹچ میں جو رہتے ہوں گے سکھاتے ہوں گے، باقی بہت مشکل ہے. کوئی پتہ ہے وہ شرماتے نہیں. ہم نے وہ کچھ بیان کرنا تھا تو بغیر آن ایئر کیا ہم نے بیان کیا. صحیح. حالانکہ اگر اس کو آن ایئر کرتے تو لاکھوں کا بھلا ہو جاتا. اتنے قیمتی احکام تھے، لیکن ہم نے کہا کہ یار یہ ہم یہ لاکھوں کو سکھانے جائیں گے تو کہیں 200-400 ہم سے ناراض نہ ہو گئے. یہ ہم پر تنقید ہوتی. جی ہاں. اور ہم نے چاہے اس کو مطلب بھانپا، مگر اس سے بہت آگے بڑھ کر ایجوکیشنل جو سسٹم ہمارے یہاں بنتے چلے جانے دنیا بھر میں صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا، اس میں اس سے بڑھ کر تعلیمی نظام اور تعلیمی اسباق نافذ ہیں، لیکن وہاں پر کوئی مطلب کلام نہیں ہوگا. ہم مطلب یہ اگر ابھی ہم آپ سمجھانے بھی جائیں گے نا کہ آپ سمجھا دو ہمارے بچوں اور بچیوں کو مدنی چینل پر، تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. فلموں میں کیا نہیں ہوتا،
عشق بازیاں یہ مجازی عشق سیکھتے کہاں سے؟ فلمیں تو سکھاتی. فلم میں کیا نہیں ہوتا، لڑکی لڑکا ہاتھ میں ہاتھ دے کر ناچ رہے ہیں یار، ایسی باتیں تو ہم نے بھی نہیں کی تھی یار. اور جو کرتے ہیں معاذ اللہ فلموں میں وہ کہاں کم ہے یار. لیکن یہ سب اوکے، ہم اگر قرآن کی آیت پڑھ کر یا حدیث پاک سنا کر ایسی چیزیں سکھائیں تو بولتے ہیں مولانا ہو کر ایسی بات. ہاں یہ مولا نہیں بولے تو نہ. بند کرو مدنی چینل بند کرو، کہیں شیطان ناراض ہو جائے گا، ہم سیکھ لیں گے تو. ہو گیا ایسا زمانہ، دعا کرے اللہ بہتری کرے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. یا تم نہیں سکھاتے تو ہم کو سکھانے دو یار، ہم کو سکھانے بھی نہیں دیتے یار. ویسے یہ اگر بڑے بابا قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں آئیں، امید ہے کہ بہت فرق پڑے گا بابا، انشاءاللہ بہت فرق پڑے ذہن گا. بنے گا. کم از کم سکھانے والے تو بن جائیں گھر کے اندر. شوہر اپنی بیوی کو سکھائے، سیکھے گا تو سکھائے گا نا بابا. اتنے مسائل ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کی، مدنی انعامات پر عمل کی، اور ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکرے، ان میں شرکت، اور مقتۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہیں ان کا کم از کم نماز کے احکام لے لیں. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ جو کتاب ہے وہ لے لیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ بھی تو بابا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو کم از کم پابندی کر دیا جائے کہ پڑھو، یہ پڑھو، مجھے بتاؤ کہ آپ نے پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی. یہ اتنا بھی تو کریں نا بابا کم از کم. چلیں یہ ایک مدنی پل قبول، مشورہ قبول فرما لیں کہ مقتۃ المدینہ سے یہ 2-3 کتابیں لے لیں. بالخصوص نماز کے احکام لے لیں، پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ لے لیں. اور یہ گھر میں دے کر پابند تو کریں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بچے کی امی کو، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے. یہ بس اس کو پڑھ لیں آپ پورا اول تاخیر پڑھ لیں، ہو سکتا ہے بہت کچھ فائدہ ہو جائے. بے شک. نہیں جہاں مدنی ماحول ہے نا گھروں میں، وہاں یہ ہوتا بھی ہوگا، پڑھاتے ہوں گے، سکھاتے ہوں گے، کچھ سیکھتے ہوں گے. مدنی چینل خود بہت کچھ سکھاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اس طرح وہ ترکیبیں بنتی رہتی ہوں گی. جنرلی مطلب نہیں ہے رجحان اس کی طرف، مطالعے کی طرف رجحان بہت کم ہے. نہیں یہ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ امام والے اپنے سائیں بھائی داڑھیوں والے، کہاں پڑھتے ہیں؟ ایک رسالہ تک اپنا نہیں پڑھتے. پڑھنے والے بڑی بڑی کتابیں چند روز میں پڑھ کے رکھ دیتے. کئی ہوں گے جو ان میں فیضان سنت پوری پڑھ لی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ان میں پوری فیضان سنت دیکھو ماشاءاللہ. ادھر بھی کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بھی چند ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہم اگر غالب اکثریت نے نہیں پڑھی، اکثریت نے نہیں، غالب اکثریت نے نہیں پڑھی تو یہ نصیب کی بات ہے. نماز کے احکام کس کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ یہ زیادہ اسلام بھائیوں نے پڑھی ہے، لیکن پیچھے اکثریت نے نہیں پڑھی. اب یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اب ایک چھو کر کے تو سارے نہیں اپنے کو آ جائے گا نا. پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. سمجھ نہیں آتی تو علماء سے پوچھنا ہوگا. ہمت کریں، مطالعہ فرمائیں، نماز کے احکام پڑھ لیں. غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ تو گھول کے پی لیں. ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس کو پڑھنا بہت مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.